سوات کے تحصیل خواجہ خیلہ کے علاقے چالیار میں ایک مدرسے کے اندر انتہائی بہیمانہ تشدد کے ذریعے ایک 13 سالہ طالب علم فرحان کا قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، انتہائی تشدد کے بعد جب فرحان کی لاش ہسپتال پہنچائی گئی تو اس کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ فرحان جو ہے ان کو تشدد سے قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پولیس نے کافی انویسٹیگیشن کی اور اس قتل میں ملوث جو 4 مرکزی کردار تھے، 4 مرکزی افراد تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ 9 دیگر افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے بارے میں مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ بھی مدرسے کے طلبہ پر تشدد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد صورتحال کیا بنی، پولیس نے اب تک کتنی انویسٹیگیشن کی ہے، کیا اس میں کوئی جنسی درندگی بھی شامل ہے یا نہیں ہے، یہ تمام سوالات جو ہے یہ آج آپ کے ساتھ رکھیں گے، ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تک پولیس نے اس کیس میں کتنی کارروائی کی ہے اور اب تک جو انٹروگیشن ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو بڑا ایک المناک حادثہ ہوا ہے تو پولیس کو کب پتہ چلا، کس طرح آپ کو پتہ چلا اور ملزمان تک آپ کیسے پہنچے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 21 تاریخ کی شام کو 21 جولائی کو ہمیں ہسپتال سے اطلاع ملی کہ ایک بچہ جس کا نام فرحان ہے، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ خواجہ خیلہ ہسپتال میں ریسیو ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً ہسپتال گئی۔ وہاں پہ جب معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بچے کی باڈی پہ ٹارچر مارکس ہیں۔ مزید جب چیک کیا گیا تو بچہ ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تو یہ جیسے ہی پتہ چلا تو فوراً بچے کے جو فیملی تھی اس سے ہم نے رابطہ کیا اور ساتھ ہی اس مدرسے میں پولیس ٹیم گئی۔ جب پولیس ٹیم اس مدرسے میں گئی تو باقی دیگر بچوں سے بھی سٹیٹمنٹس لی گئیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دیگر بچوں کے ساتھ بھی تشدد ہوتا رہا ہے اور یہ جو مقتول ہے فرحان، اس کے ساتھ اس دن کافی زیادہ تشدد ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس پہ ہم نے جو اس کے لواحقین تھے ان کی مدعیت میں FIR رجسٹر کی قتل کی، جس میں 4 ملزمان انہوں نے نامزد کیے۔ ان 4 ملزمان کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور FIR جو ہے ہم نے اپنی مدعیت میں درج کی انڈر چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ۔ جو قتل والی FIR تھی جس میں 4 ملزم تھے، اس میں ہم نے 2 ملزم اسی دن گرفتار کر لیے تھے۔ دیگر 2 ملزمان جو تھے وہ اس ٹائم فرار ہو گئے تھے، جن کو ہم نے ابھی 2 دن پہلے گرفتار کیا۔ اور جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ والی FIR تھی اس میں ہم نے جتنی بھی انتظامیہ تھی مدرسے کی، 9 ٹوٹل اساتذہ تھے، ان ساروں کو ہم نے گرفتار کر لیا تھا۔ مدرسہ ہم نے سیل کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی بچے تھے، تقریباً 160 بچے جو اس مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ان کو ہم نے سیفلی اپنے اپنے پیرنٹس کے حوالے کر دیا۔ سر یہ جو مرکزی ملزمان تھے وہ ابتدا میں روپوش تھے، تو وہاں تک پولیس کیسے پہنچی کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ ابتدائی طور پر جو 2 مرکزی ملزمان تھے، ایک محمد عمر اور ایک ان کا بیٹا احسان اللہ، وہ روپوش تھے۔ یہ جیسے آپ نے بتایا، دونوں مرکزی ملزمان جو تھے یہ انیشلی روپوش تھے۔ بہت زیادہ ہمارے لیے سوات پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس کے لیے ہم نے ٹیمز تشکیل دی، SP اپر سوات اور SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں۔ اس میں ہم نے اپنی جو ہماری ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ڈالا، باقی ہم نے اپنے جو ہیومن انٹیلیجنس والے سورسز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا، اس پہ ٹیکنیکل کام بھی کیا۔ مختلف جگہوں پہ ہم نے ریڈز کیے، ان کے جو ایسوسیٹس تھے ان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا، ان کی سٹیٹمنٹس لیں، تو کافی ایک تقریباً 5-6 دن کی ایفرٹ کے بعد ہمیں یہ کامیابی ملی۔ اور یہ اس ٹائم جب گرفتار ہوئے، یہ دیر کی طرف پہاڑوں کے راستے سے بھاگنے لگے تھے۔ یہ ہمارا پیوچار کا علاقہ ہے، اس کے اوپر، تو وہاں سے یہ گرفتار ہوئے۔ بالکل اس وقت ہم مدین کے اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے فرحان ایاز کا تعلق تھا۔ فرحان ایاز کا تعلق جو ہے وہ سوات کے علاقے مدین سے ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اور فرحان ایاز یہاں سے تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر خواجہ خیلہ کے علاقے چالیار میں ایک مدرسے میں وہ طالب علم تھے۔ اس وقت فرحان ایاز کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کب پتہ چلا، کس طرح ان کو انفارم کیا گیا، اور اب تک کی جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ اس سے کتنے مطمئن ہے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ایاز صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کب پتہ چلا، اب اس وقت کہاں پر موجود تھے کہ آپ کے بچے کا انتقال ہوا ہے؟ جی مجھے پتہ اس ٹائم، میرے خیال میں ٹائم تو اتنا یاد نہیں تھا میرا، لیکن مغرب کے بعد ٹائم تھا، اور اس ٹائم میرا آنکھ لگ گئی تھی۔ جو 3 بندے تھے ہمارے پاس آیا روم پہ، پہلے میرے بھائی کو بتایا ہوا تھا، اس کو 20-25 منٹ اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سمجھایا، پھر میرے پاس آیا اور مجھے نیند سے اٹھایا اور مجھے بتایا۔
تو یقیناً بہت تکلیف دہ خبر تھی کہ آپ کو جب یہ پتہ چلا جب آپ سعودی عرب میں تھے کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، اس کے بعد آپ نے کس طرح فیصلہ کیا کہ آپ نے پاکستان جانا ہے اور اپنے گھر جو ہے اپنے پہنچنا ہے؟ تو پھر آپ کتنے دنوں کے بعد پاکستان پہنچے؟ ظاہر سی بات ہے دکھ کی تو اس دن سے لے کر آج تک وہ دل میرا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بھی نہیں ہے، اور کمر ایسا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کلہاڑی پہ کسی نے مارا ہوا ہے، ادھر سے کاٹا ہوا ہے. اور پھر کام بندے سے اتنا درد بندے تک جب پہنچ جاتا ہے تو بندہ سے کام نہیں ہوتا ہے. پھر دوسری دن میرے خیال میں 22 تاریخ کو اس کا نماز جنازہ ہوا اور 23 تاریخ کو میں ادھر پہنچ گیا تھا. 23 کو آپ پہنچے. تو آپ کو کچھ اندازہ تھا کہ آپ نے اپنے بچے کو کب اس مدرسے میں داخل کروایا تھا کہ بچوں پر کوئی تشدد بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا ناروا سلوک بھی رکھا جاتا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو کوئی اندازہ تھا اس بات کا یا نہیں تھا؟ نہیں، اگر اس بات کا اندازہ کسی بھی باپ کو، میں تو چھوڑو اگر کسی باپ کو ہو تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور ہمارے تو پہلے بھی ہمارا دل جو تھا وہ اس سے پہلے میرا ایک بچہ 10 سال کا ایک اتوار پہ ختم کیا، دوسرے پہ فوت ہو گیا. ہم تو پہلے سے درد مند تھے تو پھر اس طرح کبھی نہیں کرتا. تو یہ آپ کے دوسرے بچے کا انتقال ہوا ہے؟ دوسرے بچے کا، پہلے بھی ایک بچہ میرا 10 سال کا ایک اتوار پہ اس نے ختم کیا، دوسرے پہ وہ فوت ہو گیا، پانی میں گر گیا تھا. وہ پانی میں گر گیا تھا. اچھا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب تک کی جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، پولیس نے مرکز ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے، پولیس کے کارکردگی سے اب تک آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی پولیس سے ہم مطمئن ہے، بہت مطمئن ہے. پولیس نے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ان لوگوں نے ہمیں بہت حوصلہ افزائی دیا اور بھائی کی طرح آیا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور ہم کو یہ یقین دیا کہ ہم ضرور اس کو پکڑے گا. پولیس سے ہم مطمئن ہیں. بالکل ناظرین، اس وقت ہم جامعہ دارالقرآن رحیم آباد پہنچ گئی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا صدیق احمد صاحب. مولانا صدیق احمد صاحب جو ہے ایک جانے مانے شخصیت ہے. اس علاقے میں انہوں نے دین کی کافی خدمت کی ہے اور وہ وفاق المدارس کے ملاکن ڈویژن کے محتمم بھی رہے ہیں، اس کے سربراہ بھی رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدارس میں اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں بار بار اور ان کے روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ میں وقت دینے کا. مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو چالیار کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جہاں تک چالیار کے مدرسے میں پیش آنے والا واقعہ ہے، میرا سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مختلف تعلیمی اور فنی اداروں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چالیار واقعہ کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ پورے ملک سے اس کے بارے میں لوگوں کے تاثرات سامنے آنا شروع ہو گئے. اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہوئی ہے. لیکن جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ واقعہ ایک خاص مدرسے میں واقع ہوا ہے. اس کی پوری ذمہ داری اس مدرسے کے ذمہ داران کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کے آڑ میں تمام مدارس کو ایک صف میں کھڑا کر کے سب کو مجرم سمجھنا یہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں لا کر ڈال دیتے ہیں، داخل نہیں کرتے، ڈال دیتے ہیں، پھر اپنے بچوں کی خیر خبر کوئی نہیں لیتے. حالانکہ یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک دینی مدارس کے ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین اس سے اپنے آپ کو غافل نہیں کر سکتے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ ماہانہ آ کر، ہفتے میں 2 مرتبہ آ کر وہ آئیں، اپنے بچوں کی حالات کو خود دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں، انہیں کیا کھلایا جا رہا ہے، ان پر کیا تشدد ہو رہا ہے. اب اگر کوئی بچہ مدرسے میں اس پر تشدد ہو رہا ہے، یہ بچہ جب گھر میں چلا جاتا ہے تو اپنے والدین کو یہ مدرسے میں پیش آنے والے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں تو گھر والے یہ بات نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں پڑھنا نہیں چاہتا تو اس لیے یہ بہانے بنا دیتے ہیں.
تو پھر باپ یا چچا اس کو زبردستی پکڑ کر مدرسے میں قاری صاحب کے حوالے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات صحیح قاری صاحب، لیکن یہ جو بچوں پر تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے کوئی مدرسے کے اندر، کوئی مدرسے کے دیوار کے باہر کوئی خاص قسم کی ہدایات ہونی چاہیے کہ بچوں پر تشدد منع ہے، بچوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے؟ یا اس حوالے سے آپ وفاق المدارس بہت بڑا ادارہ ہے، کیا ان کے کوئی مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب، اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو تمام مدارس میں جو پڑھانے والے حضرات ہیں ان کی تربیت کی کمی ہے.